علیہ السلام اس سلسلے میں کوئی حدیث تو نہیں ہے، البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کو جو مقام ہے، انبیاء کو جو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ دیا ہے، اس مرتبے کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ ان کے اوپر قبر کا دبوچنا نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے ایک موضوع حدیث کی بنیاد پر اس لیے بتا دے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو یاد رہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہاں مولانا نے تو کہا ہے کہ ہاں قبر سب کو دبوچتی ہے، لیکن ایک آدمی کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اس کو قبر نہیں دبوچتی۔ حلیۃ الاولیاء کے اندر ایک حدیث ہے کہ جو شخص اپنے مرض الموت کے موقع پر قل هو اللہ احد پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قبر کے اندر نہ اسے فتنے میں رکھتا ہے، نہ ہی اسے قبر دبوچتی ہے، اور فرشتے اس کو اٹھا کر پرصراط پار کروا دیں گے۔ لیکن یہ حدیث کیا ہے؟ موضوع اور منگہت ہے، اللہ کا فرمان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امام سیوطی رحمہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد کے بارے میں بھی ہے کہ قبر ان کو دبوچتی نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ نیک اور صالح، چھوٹا اور بڑا، جو کوئی آدمی ہے، ہر ایک کو قبر کے دبوچنے سے سابقہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر اس مرحلے کو آسان کرے، ہر مسلمان پر اس مرحلے کو آسان کرے۔ تیسری چیز قبر کے بارے میں جو ہمیں ایمان لانا چاہیے وہ یہ ہے کہ قبر کا فتنہ ہے۔ دبوچنے کے بعد جو مرحلہ آئے گا قبر کے فتنے کا ہے۔ قبر کا فتنہ کیا ہے ساتھیوں؟ دیکھیے، بعض لوگ قبر کے فتنے اور قبر کے عذاب میں فرق نہیں کرتے ہیں، حالانکہ دونوں دو چیزیں ہیں، اور حدیث شریف کے اندر دونوں کو دو بیان کیا، بلکہ اعوذ باللہ من فتنۃ القبر وعذاب القبر۔ بعض روایات میں دونوں الفاظ ہیں کہ ہم قبر کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا قبر کا فتنہ اور ہے اور قبر کا عذاب اور ہے۔ لیکن قبر کا فتنہ ہے کیا؟ اصل میں فتنے کے معنی ہوتا کیا ہے؟ فتنے کے معنی ہے آزمائش کے، فتنے کے معنی آزمائش کے اور مصیبت میں پڑ جانے کے ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان جب قبر میں رکھا جاتا ہے، ظاہر بات اس کے لیے بالکل اجنبی جگہ ہوا کرتی ہے، اور ڈراؤنی شکل کے اندر دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ فَيَنْتَهِرَانِهِ، اسے جھڑکتے ہیں، اسے بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں بہت سے انسان گھبرا جاتے ہیں۔ یہی ہے اصل قبر کا فتنہ، یہی ہے اصل قبر کا فتنہ جس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اس قبر کے فتنے کے بعد قبر کا عذاب شروع ہوتا ہے۔ قبر کے فتنے کے بعد قبر کا عذاب شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، بلکہ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک یہودی عورت ہمارے پاس تشریف لے آئی، ہمارے پاس آئی، نعوذ باللہ، تشریف کیا لائے گی یہودی ہے کہ نہیں؟ ایک یہودی عورت ہمارے پاس آئی اور کہا کہ تم لوگ قبر کے اندر فتنوں میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ ہم نے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، فتنے میں یہودی مبتلا ہوں گے، مسلمان مبتلا نہیں ہوں گے۔ لیکن حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ تھوڑے ہی دن رکے تو میں کیا سنتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں، اور آپ نے فرمایا یا عائشہ هل شعرت انه اوحی الی انکم تفتنون فی القبور، اے عائشہ ہمارے پاس یہ وحی کی گئی ہے کہ تم لوگ قبر کے فتنے میں مبتلا کیے جاؤ گے، اور یہ ایسا فتنہ ہے جس کے اندر ہر شخص مبتلا ہوگا، خواہ مومن ہے یا کافر ہے، نیک ہے یا بد ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ بلکہ امام مالک رحمہ اللہ اپنی کتاب موطا امام مالک کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں، بحیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے بچے کی جنازے کی نماز پڑھی اور آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم قہی عذاب القبر و فتنۃ القبر، اے اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے بچا اور قبر کے فتنے سے محفوظ رکھ۔ اس لیے ساتھیوں ایک دعا ہے جسے ہر انسان کو چاہیے کہ جنازے کے اوپر ایک بار ضرور پڑھ لیا کرے۔ وہ دعا کیا ہے؟ سنن ابو داؤد میں ہے، واصلہ ابن اسقا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے جنازے کی نماز پڑھائی اور میں نے سنا کہ آپ پڑھ رہے تھے اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک فقہی فتنۃ القبر وعذاب القبر، اے اللہ تبارک و تعالی فلاں ابن فلان اب آپ کے ذمے ہے، آپ کو پیارا ہو چکا ہے، اے اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھ اور قبر کے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ انت اہل الوفاء والحق اللہم اغفر لہ ورحمہ انک انت الغفور الرحیم۔ البتہ
ایک بات اور بتا دوں کہ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کچھ ایسے نیک لوگ ہیں جو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھے جائیں گے. پہلا شخص اس میں کون ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اس لیے کہ ان کا وہ مقام ہے کہ انہیں قبر کے فتنے میں نہ ڈالا جائے. دوسرے لوگ کون ہیں؟ وہ شہید ہیں، انہیں قبر کے فتنے میں نہیں ڈالا جاتا، جیسا کہ سنن نسائی کے اندر اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کفا ببارقۃ السیوف علی رأسہ فتنہ. آپ سے پوچھا گیا کہ آخر شہید قبر کے اندر فتنے میں کیوں نہیں ڈالا جاتا؟ تو آپ نے فرمایا اس کے سر پر جو تلوار چمک رہی ہے یہ اس کے فتنے میں ڈالنے جانے کے لیے کافی ہے. وہاں جو ثابت قدم رہ گیا اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے پر بھی ثابت قدم رکھے گا. اسی طریقے سے جو انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد میں پہرا دیتے ہوئے اس کا انتقال ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے بھی قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے. جیسا کہ سنن ابو داؤد میں حضرت فضالہ ابن عبید کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، مگر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے اس کا انتقال ہو رہا ہے وہ اس کے عمل کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. وَيَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَيُؤْمَنُ، اور قبر کے فتنے سے اسے محفوظ رکھا جائے گا. اسی طریقے سے اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو یہ نصیب کرے جو شخص جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن میں جس کا انتقال ہو رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ اگر نیک اور صالح ہے تو وہ قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا. یہ نہیں کہ کوئی سکیر، عربید، نشیڑی، جواری، گناہ کرنے والا، نماز کا چھوڑنے والا، چوری کرنے والا، دھوکہ دینے والا، شرک کرنے والا بھی اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا انتقال اگر خانہ کعبہ میں بھی ہوتا ہے پھر بھی وہ قبر کے فتنے سے محفوظ نہیں رہے گا. اس لیے ہمارے یہاں بہت سے لوگ جو غلط تصور لیے ہوئے ہیں کہ رمضان المبارک میں جس کا انتقال ہو جائے چونکہ جہنم کے دروازے بند ہیں سیدھے وہ جنت میں جائے گا. اللہ تعالیٰ پر بھی ان کی حکومت چلنے لگی، نعوذ باللہ من ذالک. یہ کس نے کہا ہے؟ جہنم کے دروازے بند ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی بغیر جہنم کے دروازہ کھلے ہوئے بھی اس کو جہنم میں ڈال سکتا ہے. اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے. تو اصل یہ ہونا چاہیے کہ انسان کے اندر اصل چیز یہ ہو کہ ہاں اس کی مغفرت کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں اس کے اندر پائی جائیں، یعنی وہ ایماندار ہو، فرائض کا ارتکاب چھوڑنے والا نہ ہو، گناہ کا کبائر کا ارتکاب کرنے والا نہ ہو. اگر ایسا شخص جمعہ کی رات اور جمعے کے دن میں اس کا انتقال ہوتا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ قبر کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے، جیسا کہ سنن ترمذی اور مسند احمد وغیرہ میں یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے. اسی طریقے سے ایک اور شخص ہے جس کا انتقال پیٹ کی بیماری میں ہو، ہم اپنی زبان میں اسے حیضہ کی بیماری کہہ لیں، اس بیماری میں جس کا انتقال ہو جائے اللہ تبارک و تعالی اسے بھی قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے. جیسا کہ مسند احمد اور سنن ترمذی وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے. علامہ البانی نے احکام الجنائز میں اس کا ذکر کیا ہے. میں اختصار کے ساتھ اپنی باتیں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے جو 1 گھنٹے کا وقت ہے میں اس میں اپنی بات پوری کر دوں. دیکھیے ایک بات اور ہے، چوتھی چیز مجھے عالم برزخ کے مرحلے سے متعلق جو ایمان جس پر رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ قبر کے اندر فتنے کے بعد جو مرحلہ پیش آتا ہے وہ سوال کا ہے. کوئی بھی انسان ساتھیوں قبر میں دفن ہو رہا ہے یا سمندر کے اندر ڈوب جا رہا ہے، جنگلی جانور، سمندر کی مچھلیاں اسے کھا جا رہی ہیں، ان کی غذا ان کے جسم کا ایک حصہ بن جا رہا ہے، وہ راکھ میں آگ میں جلا دیا جا رہا ہے، اس کی راکھوں کو ہوا میں اڑا دیا جا رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے عالم برزخ میں جو اس کے اوپر چند چیزیں متعین کی ہیں ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس سے سوال ہوگا، اس سے اسے نجات نہیں مل سکتی ہے. اس سے سوال ہونا ہے، سوال ضرور کیا جائے گا اور بغیر سوال کا جواب دیے آگے کی منزل اس کے لیے آسان نہیں ہے. جیسا کہ متعدد حدیثوں کے اندر آپ لوگوں نے بار بار پڑھا ہے، حضرت نعمان ابن بشیر کی روایت ہے، برا ابن عازب کی ہے، انس بن مالک کی ہے، متعدد صحابہ کرام کے ہے کہ قبر کے اندر ہر انسان سے 3 سوال ضرور ہوتا ہے. وہ سوال کیا ہے؟ من ربک وما دینک ومن نبیک یا وما تقول فی ھذا الرجل، تمہارا رب کون ہے، یعنی دین سے متعلق سوال ہوگا، رب سے متعلق توحید سے متعلق سوال ہوگا اور رسالت سے متعلق سوال ہوگا. اور علماء کہتے ہیں کہ قبر میں اور فرائض وغیرہ سے متعلق سوال نہیں ہوگا.